सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब। अगर अल्लाह चाहता तो बच्चे को दिमाग से भी पैदा कर सकता था, अल्लाह चाहता तो बच्चे को हाथ से भी पैदा कर सकता था। जो अल्लाह क़यामत के दिन इंसानों के हाथों को हामिला कर सकता है तो क्या अल्लाह हाथों से बच्चा पैदा नहीं करता? आखिर क्या बात है, बच्चा पैर से पैदा नहीं हुआ। दूसरे मज़ाहिब और मज़हब इस्लाम में फ़र्क यही है कि जो भी बच्चा पैदा हुआ पेट से पैदा हुआ, तो पेट से क्यों पैदा हुआ? हाथ से क्यों नहीं, ज़बान से क्यों नहीं, और दिमाग से क्यों नहीं, आंखों से क्यों नहीं? मेरा अल्लाह चाहता तो आंखों से भी पैदा कर देता, पेट से क्यों? इसलिए कि पेट का ताल्लुक दिल से होता है, पेट दिल से बहुत करीब है, और पेट में रहने वाली चीज उस वक्त तक के बनती बिगड़ती नहीं जब तक के दिल ना बने और बिगड़े। आप नहीं देखते लोगों को जब कोई मर्ज होता है तो उसकी दवा पेट में डाली जाती है, क्योंकि पेट में जो चीज जाती है वो दिल पर असर करती है, और दिल पे जो चीज असर करती है वो पेट पर असर करती है। तो अल्लाह तबारक व ताला ने इंसान को पेट से इसलिए पैदा किया कि वो दिल से करीब है, और हमेशा पेट वाली चीज दिल से मुतासिर होती रहती है, और पेट से दिल मुतासिर होता है, और दिल से पेट मुतासिर होता है। अब पता चला कि जो ख्यालात दिल में होंगे वो पेट पर मुंतकिल होंगे, जो सोच पे दिल में होगी वो पेट पर मुंतकिल होगी। अब पता चला कि माँ बच्चे को पेट में रखने के बाद अगर हीरो का कैरेक्टर देखेगी, हीरोइन का किरदार देखेगी, ज़िना के मनाजिर देखेगी, तो उससे असर पेट पर पड़ेगा और वही सारी चीज़ें बच्चा लेगा। और फिर एक ख़ास बात जो सूफिया फरमाते हैं वो ये है कि जब बच्चा माँ के पेट में रहता है तो उसका दिल माँ के दिल के बिल्कुल मुकाबिल होता है। जैसे दो आईने को आप एक दूसरे के सामने रखें और एक आईना सूरज के सामने रहे। अब आईना सूरज के सामने है तो उस आईने के सामने जो आईना होगा उसमें सूरज ही दिखेगा। आईना चांद के सामने है तो जो आईना चांद के सामने होगा और उस आईने के सामने जो आईना होगा चांद का अक्स उस आईने में नजर आएगा। इसी तरह अगर उस आईने के सामने जो अंधेरा है तो दूसरा आईने में भी अंधेरा दिखाई देगा, उजाला है तो दूसरे आईने में भी उजाला दिखाई देगा। तो बच्चे का दिल बिल्कुल माँ के मुकाबिल और सामने होता है। अब माँ सोच रही है औलिया की दास्तान, तो बच्चे में भी औलिया की दास्तान उधर मुंतकिल होती है। माँ सोच रही है सहाबा की दास्तान, तो बच्चे में भी जो है वो सहाबा की दास्तान मुंतकिल होती है। माँ मोहब्बत सोच रही है तो बच्चे में मोहब्बत मुंतकिल होती है। माँ नफरत सोच रही है तो बच्चे में नफरत मुंतकिल होती है। अब अंदाजा लगाएं, अगर माँ परहेजगार और मुत्तकी बन जाए तो फिर बच्चा किसी की तकरीर से सुधरने का मोहताज नहीं रहता। अगर माँ का दिल संवर जाए तो बच्चा माँ के दिल की बरकत से सुधारा पैदा होता है, और फिर उसके अंदर वो किरदार होता है कि उस किरदार का आप अंदाजा नहीं कर सकते। ए खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा की कनीजो, आज हर माँ चाहती है बच्चे सुधरे हुए हों। आप अपना दिल सुधार लें। आपके दिल में तो गीबत की मोहब्बत है, आपके दिल में तो चुगली की मोहब्बत है, आपके दिल में तो जो है वो सीरियलों की मोहब्बत है, आपके दिल में तो दुनिया की मोहब्बत है, आपके दिल में तो लड़ाइयों की मोहब्बत है। तो जाहिर सी बात है बच्चा वही सारी चीज़ों को कबूल करता है। आप ज़रा गौर करें, मुर्गी का बच्चा जिस दिन पैदा होता है उसको कोई सिखाता नहीं कि दाना चुगना है, फिर वो दाना क्यों चुगता है। माँ का किरदार, अगर माँ मुर्गी है, आप देखें जो बच्चे जो है वो मशीन से पैदा होते हैं उनके अंदर मुर्गी का रोल नहीं होता। वो मुर्गी तो होते हैं लेकिन मुर्गी का रोल नहीं होता। आप कभी जाएं और गौरानी बच्चों को और मशीन के बच्चों को दोनों को आप 1 घंटा एक साथ रखें, आप गौर करेंगे कि मशीन के बच्चों के अंदर मुर्गी का रोल आप कभी नहीं पाएंगे। वो है मुर्गी मगर मुर्गी का रोल नहीं है। और ये बच्चे अंडे से निकले, ये भी अंडे से निकले हैं, वो मशीन से सेके गए हैं और ये मुर्गी इस पर बैठी है। आखिर कुदरत ने ये निज़ाम क्यों रखा कि मुर्गी बैठेगी तो अंडा निकलेगा, वो बैठकर अपना किरदार मुंतकिल करती है। अब मुर्गी का किरदार क्या है, जो है वो दाना चुगना। आप कभी नहीं देखेंगे मशीन का कोई बच्चा किसी को दाने तोड़ करके दे,
لیکن جو حقیقی مرغی کا بچہ ہوگا وہ دانے توڑ کر کے دینے کا سبق بغیر کسی سے سیکھے ہوئے وہ دوسروں کے سامنے پیش کرے گا. آپ اندازہ لگائیں اگر ماں مرغی ہو اور 15 دن وہ انڈوں پر بیٹھ کر اپنا کردار ان میں منتقل کرے تو مرغی کے بچے 15 دن کے اندر ماں کا کردار اپنے اندر لیتے ہیں. لیکن انسان کے بچے کو 15-20 دن میں پیدا نہیں کیا گیا بلکہ 9 مہینے میں پیدا کیا گیا. اور 9 مہینے اس لیے پیٹ میں رکھا گیا کہ انسان کی عمر زیادہ تھی, انسان کو کردار کی ضرورت زیادہ تھی, انسان کو اخلاق کی ضرورت زیادہ تھی, انسان کو سیرت کی ضرورت زیادہ تھی, انسان کو جو ہے وہ تدبر کی ضرورت زیادہ تھی, انسان کو تفکر کی ضرورت زیادہ تھی. 15 دن کے اندر کوئی ضروری نہیں ہے کہ انسان سارے مراحل سے گزرتا ہو. 15 دن میں ضروری نہیں ہے کہ انسان سفر بھی کرتا ہو. 15 دن میں ضروری نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ ہر قسم کی ڈش کھاتا ہو. اللہ نے اتنے دن تک کے بچے کو ماں کے پیٹ میں رکھا کہ بچہ سفر کا انداز بھی دیکھ لے, بچہ راتیں بھی دیکھ لے, بچہ دن بھی دیکھ لے, بچہ خوشیاں بھی دیکھ لے, بچہ غم بھی دیکھ لے. اب ایک ماں کا انداز غموں میں کیا ہے وہ بچہ ماں کے پیٹ میں دیکھتا ہے. اسی لیے کچھ لوگوں کو آپ دیکھیں گے جو مائیں ہمت والی ہوتی ہے ان کے بچے بھی ہمت والے ہوتے ہیں. ہمت سیکھنے کے لیے کہیں جانا نہیں پڑتا, ہمت انسان ماں سے سیکھتا اور ماں کے پیٹ میں سیکھتا ہے. یہی وجہ تو ہے سیدہ فاطمہ الزہرا اپنے والد کی شاگردہ تھی اور وہ ماہر نفسیات تھی. اس لیے دنیا سے جاتے جاتے کہا علی جب میرے بعد نکاح کرنا تو بہادر عورت سے نکاح کرنا, کیونکہ اس کے پیٹ میں جو بچے موجود رہیں گے ان کے اندر بھی بہادری اور حوصلہ ہوگا. اور دنیا نے دیکھا عرب کی خواتین میں اللہ اکبر جسے دنیا ام بنین کہتی ہے وہ ایسی بہادر خاتون تھی اور اس بہادر خاتون کے شکم سے جو بچہ دنیا کے سامنے آیا اسے دنیا نے غازی عباس کے لقب سے یاد کیا. یہ بہادری ماں کے پیٹ سے لے کر آئے تھے عباس. ماں بہادر ہو تو بیٹا بھی بہادر ہوتا ہے, ماں بہادر ہو بیٹا ہی بہادر ہوتا ہے. لوگوں نے کہا ہے کہ جو شہید ہوتا ہے وہ غازی نہیں ہو سکتا اور جو غازی ہوتا ہے وہ شہید نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ غازی اس کو کہتے ہیں جو زندہ واپس آ جائے اور شہید اس کو کہتے ہیں جو زندہ واپس نہ ہے. لیکن ایک ذات ایسی ہے کہ جس کو غازی بھی کہتے ہیں اور شہید بھی کہتے ہیں, اسی کو دنیا عباس کہتی ہے. ان کے غازی ہونے کی داستان کیا ہے؟ ایک جنگ میں, اس جنگ کا نام نہیں لینا چاہتا, ایک جنگ میں جو وہ لاکھوں کا لشکر ہے سامنے, لاکھوں کا لشکر سامنے, مولائے کائنات اپنے 18 بیٹوں کے ساتھ میدان جنگ میں موجود ہے. مولائے کائنات نے لشکر دیکھا, لاکھوں کا لشکر, اور اپنے بیٹوں کا امتحان لینے کے لیے کہا کیونکہ سیدہ فاطمہ کی بات کو یہاں ثابت کرنا تھا. مولا میدان کربلا کی تمہید اس جنگ سے باندھنا چاہتے تھے اور سیدہ فاطمہ الزہرا کے اس فکر کو لوگوں کے سامنے عیا کرنا چاہتے تھے کہ کون سا بیٹا کب کس طریقے سے کام آ سکتا ہے. مولائے کائنات کو کسی کی ضرورت تو نہیں تھی. مولائے کائنات نے فرمایا میرا کون بیٹا ہے جو اس لشکر سے مقابلہ کرے اور کتنے سے کر سکتا ہے. ظاہر سی بات ہے فاطمہ الزہرا سے بہادر کون ہو سکتا تھا؟ پہلے سیدہ فاطمہ کے بیٹے کھڑے ہوئے, امام حسن امام حسین, جب دونوں کھڑے ہوئے کہا ابا جان ہم جا سکتے ہیں, لڑ سکتے ہیں. مولا کائنات نے مسکرا کے کہا میں نے میرے بیٹوں کے لیے کہا, میرا کون بیٹا ہے جو جا سکتا ہے؟ حسن اور حسین میرے بیٹے ضرور ہیں لیکن رسول اللہ نے ان کو اپنا بیٹا کہا ہے. اس لیے آپ کا شمار علی کی اولاد کے باوجود نبی کے بیٹوں میں ہوتا ہے. میں نے اپنے بیٹوں کی بات کی ہے. محمد بن حنفیہ کھڑے ہوئے, ابا جان میں, تو کیسے لڑے گا ابن حنفیہ؟ اس کی ابا جان یہ لاکھوں کا ہے, مجھے ہزاروں دے دے لڑ لوں گا. فرمایا تم بیٹھ جاؤ. پھر اس کے بعد اللہ اکبر, مولا کائنات نے کہا کون؟ تو اس کے بعد اون کھڑے ہوئے, محمد کھڑے ہوئے, حضرت عمر ابن علی کھڑے ہوئے, عثمان ابن علی کھڑے ہوئے, سب نے باتیں کی. لیکن مولا علی کا اس وقت جو چھوٹا بیٹا تھا اس کی عمر صرف 11 یا 12 سال کی تھی. 11 یا 12 سال کا وہ بیٹا جس کے چہرے پہ بھی داڑھی بھی نہیں نکلی تھی اٹھ کر کے کھڑا ہوا, کہا بابا میں جاؤں گا. کہا کتنے لے کے؟ کہا اکیلا جاؤں گا. اور پھر کہا کیسے لڑے گا؟ کہا بابا میں ایسے لڑوں گا اگر میں ان کو صرف دیکھ بھی لوں, صرف دیکھ لوں, یہ سب مر جائیں.
میں ان کو دیکھ لوں سب مر جائیں گے، اس لیے کہ اللہ نے مجھے آنکھیں اللہ والی دی ہے۔ اب میں یہ بات اگر کرنے لگوں تو لوگوں کو شبہ ہوتا ہے یہ بات آئی کہاں سے، لیکن بخاری کی حدیث حضور فرماتے ہیں اللہ کہتا ہے کہ جو نوافل کی کثرت کرتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں۔ یار جب غوث الاعظم کی زبان بنتا ہے خدا، تو کیا عباس غازی عباس کی زبان، وہ بھی پھر غوث پاک ہے کون؟ علی کا بیٹا عباس جس کی جوتیاں غوث الاعظم اٹھاتے ہیں تو مقام غوثیت کی آبرو بن جاتے ہیں، یہ مقام عباس ہے۔ تو کہا بابا صرف دیکھ لوں گا نا تو بھی وہ مر جائیں گے، اور بول دوں گا تو بھی مر جائیں گے، کیونکہ اللہ نے میرے پاس اتنی مضبوط جو ہے وہ زبان عطا کی ہے۔ اور پھر باپ کا امامہ باندھ کر، ذوالفقار حیدری لے کر اور بابا کا گھوڑا لے کر کے جیسے ہی نکلے ہیں تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے ام بنین کا بیٹا جایا نہیں جا رہا ہے بلکہ فاطمہ بنت اسد کا بیٹا بدر و احد کی یادیں تازہ کر رہا ہے۔ اور پھر جب عباس گئے ہیں اور جانے کے بعد مولا علی کے سامنے سے وہ چہرہ اوجل ہوا ہے تو مولا علی نے فوری طور پر یہ کہ کہیں میرا بیٹا دشمن کی صفوں میں گھس نہ جائے، آپ نے کہا میرے غازی ذرا واپس لوٹ، میرے غازی ذرا واپس لوٹ۔ اس وقت مولا نے جب ان کو غازی کا لقب دیا ہے تو آخری دم تک کے پورا خاندان عباس کو غازی ہی کہہ کر کے پکارتا رہا ہے، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں۔ لیکن یہ بہادری ملی کہاں سے تھی؟ ام بنین کی بہادری۔ بہادر ماں نے پیٹ میں رکھا، اگر بہادر ماں پیٹ میں رکھے تو بیٹا بہادر ہوتا ہے، اگر پرہیزگار ماں پیٹ میں رکھے تو بیٹا پرہیزگار ہوتا ہے، متقی ماں پیٹ میں رکھے تو بیٹا متقی ہوتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ امام حسین کو 3 دن کا فاقہ تھا، اور یہ صرف 3 دن کا فاقہ تو مورخین کربلا کا کہنا ہے، ورنہ بات تو اصل یہ تھی کہ مولا حسین تو کئی دن کے بھوکے تھے۔ اللہ اکبر! پھر کیا بات تھی؟ بھوک نے حسین کو بے چین نہیں کیا۔ جس ماں نے سیدہ فاطمہ جب رسول اللہ کی دعوت کر کے جنت سے کھانا منگا سکتی ہے تو کیا روزانہ جنت سے کھانا نہیں آ سکتا تھا؟ آ سکتا تھا۔ فاطمہ بھوکی اس لیے رہی، میری عقیدتیں یہ کہتی ہے، میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ فاطمہ بھوکی اس لیے رہ رہی تھی کہ جانتی تھی جب ماں میں بھوکی رہنے کا انداز آئے گا تو اس کی کوکھ سے جنم لینے والے بچے بھی بھوک کو برداشت کرنے کی طاقت رکھ سکتے ہیں۔ تو سیدہ فاطمہ بھوکی اس لیے رہ رہی تھی کہ کربلا اور کربلا کے بعد زینب و حسین کو بھوکا رہنے کا شعور پیٹ سے ہی عطا کرنا تھا۔ تو یاد رکھیں یہ اسلامی بیٹی کا روحانی سفر ہے، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ میں تو صرف شکم پر ہی اپنی گفتگو کو شکم سیر کرتے ہوئے ختم کرنا چاہتا ہوں۔